الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم محمد بن عبد الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فإن الله تبارك وتعالى يقول في كتابه المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير صدق اللہ العظیم۔ میرے عزیز طلباء، نوجوان دوستوں اور ساتھیوں اور میرے دینی بھائیوں، گزشتہ ہفتے اسراء اور معراج پر گفتگو کی گئی تھی اور پورے واقعے کی ایک جھلکی آپ کے سامنے پیش کی گئی، اور یہ کہا گیا تھا کہ آئندہ انشاءاللہ 2 نکات پر گفتگو ہوگی۔ ایک نقطہ تو یہ ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اسراء اور معراج کے موقع سے اللہ تعالیٰ کو کون سے ہدایے اور تحائف ملے، اور دوسرا نقطہ یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مبارک سفر میں کن چیزوں کے مشاہدات کیے، اور ایک تیسری چیز کا بھی اگر اضافہ کر دیا جائے تو مناسب ہوگا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس واقعے کو سنایا تو قوم نے کیا اس کا اثر لیا، اور اس واقعے کا کیا ان کی طرف سے اس کا ریئیکشن کہہ سکتے ہیں کیا ہوا، قوم نے کیا جواب دیا اور لوگوں نے اس واقعے کے بارے میں کیا کہا۔ آئیے سب سے پہلے گفتگو کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس اسراء اور معراج کے مبارک سفر میں کن ہدایے اور تحائف سے نوازا گیا ہے۔ ایک تو مشہور ہدیہ اور تحفہ ہے جسے ہم اور آپ سب جانتے ہیں کہ الصلاۃ معراج المؤمنین، نماز مومنوں کی معراج ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب 7 آسمان کے اوپر سدرۃ المنتہا سے بھی جب آگے گئے اور پھر وہاں اللہ تعالیٰ سے جب گفت و شنید ہوئی، بات چیت ہوئی، تو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک تحفہ پیش کیا، اور وہ یہ کہ آپ کی امت پر اور آپ پر 50 وقت کی نمازیں فرض کی جا رہی ہیں۔ یقیناً تحفہ عظیم ہے، اس لیے کہ نماز وہ عبادت ہے کہ جس کے دوران انسان اللہ سے انتہائی قریب ہو جاتا ہے۔ خاص طور سے جب انسان سجدے میں ہوتا ہے تو اللہ سے قربت اس کی بڑھ جاتی ہے، اور جب وہ اللہ اکبر کہتے ہوئے نماز کی نیت باندھتا ہے تو اللہ سے اس کا تعلق مضبوط ہو جاتا ہے، گویا کہ وہ اللہ کو دیکھ رہا ہے اور اللہ اسے دیکھ رہے ہیں۔ نماز ایک بہت بڑا تحفہ ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو تحفے میں 50 وقت کی نماز دی گئی۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم واپس آ رہے تھے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ آخر اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہدیے میں کیا دیا؟ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ 50 وقت کی نمازیں دی گئی ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے بنی اسرائیل کو آزمایا ہے، میں نے بنی اسرائیل کو بہت سارے شریعت کے احکامات سنائے ہیں، میں جانتا ہوں 50 وقت کی نماز پڑھنا انسان کے بس کی بات نہیں ہے۔ آپ جائیں اور اللہ کے دربار میں یہ عذر پیش کریں اور کہیں کہ اس میں کچھ تخفیف کر دی جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کہنے کی وجہ سے پھر واپس جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے ارشاد فرماتے ہیں، اے الہ العالمین 50 وقت کی نماز میں کچھ تخفیف کر دیجئے۔ اللہ تعالیٰ نے 5 وقت کی نمازیں کم کر دی اور کہا کہ چلیے 45 وقت کی نمازیں۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے، پھر وہ پوچھتے ہیں کیا ہوا؟
کہا 5 وقت کی نماز کم ہو گئی ہے، کہا کہ نہیں پھر بھی بہت زیادہ ہے، مزید جائیے اور کہیے کہ نماز میں تخفیف کر دی جائے۔ بار بار آقا صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے تھے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کہنے کی وجہ سے بار بار واپس جا رہے تھے، یہاں تک کہ جب آخر میں 5 نمازیں رہ گئیں اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے میرے حبیب یہ نمازیں تو 5 وقت کی ہیں لیکن ثواب 50 وقت کی نمازوں کا ملے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پھر ملاقات ہوتی ہے اور کہتے کیا ہوا؟ کہا کہ 5 وقت کی نمازیں ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر کہا کہ دیکھیے 5 وقت بھی بہت زیادہ ہے، آپ جائیں پھر کمی کی درخواست کریں۔ آقا نے فرمایا کہ 50 سے 5 وقت کی نماز ہو گئی ہے، بار بار جانے میں اچھا نہیں لگتا ہے، اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پھر دوبارہ نہیں گئے۔ یہ تحفہ ہوا معراج میں نماز کا تحفہ، ایک عظیم تحفہ ہے، لیکن افسوس ہے کہ جو تحفہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو اپنے پاس بلا کر دیا ہے، آج وہ امت جو نبی کو نبی مانتی ہے، وہ امت جو اپنے آپ کو عاشقان رسول کہتی ہے، وہ امت جو اپنے آپ کو محبان رسول شمار کرتی ہے، اور یقیناً دعویٰ ہونا چاہیے کہ ہمیں اپنے نبی سے محبت ہے، لیکن افسوس اس بات پر ہے کہ ہم اپنے دعوے میں کھوکھلے ہیں۔ اگر واقعی میں نبی سے حقیقی محبت ہوتی، جس طرح نبی شریعت کے احکام کی پابندی کرتے تھے ہم بھی پابندی کرتے۔ یہ نماز جو 7 آسمان کے اوپر تحفے میں دی گئی ہے، لیکن آج اسی تحفے کا ہم اکرام نہیں کرتے، اہتمام نہیں کرتے، ہم اسی تحفے کی پابندی نہیں کرتے اور شریعت کی ہم پامالی کرتے نظر آتے ہیں۔ افسوس کی بات ہے، چیز جتنی اہم ہوتی ہے یقین جانیے دوستو اتنے ہی اہتمام سے دیا جاتا ہے۔ کسی کو 2-4 روپے دینا ہو آپ اسے یوں ہی دے دیتے ہیں، لیکن 10 لاکھ 20 لاکھ کسی کو دینا ہو تو آپ دینے کا اہتمام کرتے ہیں۔ شریعت کی کوئی بھی چیزیں غیر اہم نہیں ہے، شریعت کی ہر چیز اہم ہے، لیکن ان چیزوں میں درجات ہیں۔ نماز کا جو درجہ ہے اور توحید کا جو درجہ ہے، اسی طرح زکوٰۃ اور روزے حج کے جو درجات ہیں وہ یقیناً دیگر اعمال سے بڑھ کر درجات ہیں۔ دیگر اعمال ان فرائض کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ تو شریعت کا ہر حکم اپنی جگہ عمل کی دعوت دیتا ہے، لیکن نماز خاص طور سے انتہائی اہمیت کا حامل۔ نمازوں کا اہتمام کرنا چاہیے، یہ وہ تحفہ ہے جو آقا کو معراج کے موقع سے تحفہ ملا ہے۔ ایک دوسرا تحفہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کے موقع سے ملا، وہ سورہ بقرہ کی آخر کی 2 آیتیں ہیں۔ آخر کی 2 آیتیں ہیں، وہ بھی اسراء اور معراج کے موقع سے ہدیے اور تحفے کے طور پر 2 آیتیں دی گئی ہیں جو قرآن کا حصہ ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسری حدیث میں ارشاد فرمایا کہ جس نے سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں رات میں سوتے وقت پڑھ لی، کفتا ہوں وہ 2 آیتیں اس پڑھنے والے کے لیے کافی ہو جائیں گی۔ محدثین نے شرح حدیث نے وضاحت کیا ہے کہ وہ 2 آیتیں کافی ہو جائیں گی، یعنی اگر کوئی جادو چلانا چاہے اس پڑھنے والے پر جادو کا اثر نہیں ہوگا۔ شیطان اور جنات کوئی اسے نقصان پہنچانا چاہے ان 2 آیتوں کے پڑھنے کی وجہ سے اس پر کسی شیطان اور جنات کا اثر نہیں چلے گا، وہ 2 آیتیں کافی ہوں گی۔ اگر وہ آدمی اس رات میں انتقال کر جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کے دروازے کھول دیں گے، حساب و کتاب میں آسانیاں فرمائیں گے۔ یہ 2 آیتیں انسان کو پڑھ لینے کی وجہ سے بہت ساری چیزوں کے لیے کافی ہو جاتی ہے۔ تو ایک دوسرا انعام، دوسرا تحفہ، دوسرا گفٹ اللہ کی جانب سے اسراء اور معراج کے موقع سے یہ ملا ہے کہ سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں۔ ایک تیسرا انعام اسراء اور معراج کے موقع سے جو آقا کو ملا وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، حدیث قدسی ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ امت محمدیہ میں سے کوئی آدمی اگر نیک کام کرنے کا ارادہ کر لیتا ہے،
ارادے کے ساتھ ہی اس کے نام اعمال میں ایک نیکی لکھ لی جاتی ہے۔ مثال کے طور پر آپ میں سے بہت سارے ایسے حضرات ہیں جو جمعے کے دن اول وقت میں آتے ہیں۔ اگر آنے کے ساتھ انہوں نے یہ نیت کر لی کہ جو بات کہی جائے گی تقریر میں، نصیحت کے طور پر، تقریر کے طور پر جو بات کہی جائے گی، انشاءاللہ ہم اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ آپ نے نیت کی، نیت کرنے کے ساتھ آپ کے نام اعمال میں ایک نیکی لکھ لی جائے گی، اور آپ نے وہ عمل کر لیا تو پھر ایک سے بڑھا کر 10 نیکی کر دی جائے گی، اور اللہ تعالیٰ مزید ان نیکیوں کو بڑھاتا رہے گا۔ اور فرمایا کہ امت محمدیہ میں سے، مسلمان مومن میں سے کوئی آدمی اگر برائی کی نیت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ برائی کی نیت کرنے کی وجہ سے اس کے نام اعمال میں گناہ اور سزا نہیں لکھتے۔ یہ اللہ کی کرم فرمائی ہے، اس کا احسان ہے۔ ہاں، بندہ جب گناہ کر ڈالتا ہے تو گناہ کرنے کی وجہ سے ایک گناہ، ایک سزا لکھی جاتی ہے۔ نیکی کی نیت کی آپ نے، ایک ثواب آپ کے اکاؤنٹ میں آ گیا۔ نیکی کر ڈالی آپ نے، 10 ثواب مل گئے، اور ثواب پڑھتے رہتے ہیں، لیکن گناہ کی نیت کرنے پر عذاب نہیں ہے۔ آپ نے گناہ کر ڈالا تو ایک سزا ملے گی، ایک عذاب ملے گا۔ یہ اللہ کی کرم فرمائی نہیں تو کیا ہے؟ یہ اللہ کی رحمت کے خزانے اور رحمت کے اشارے نہیں تو اور کیا ہے؟ اور ایک چوتھا انعام اسراء اور معراج کے موقع سے یہ ملا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ پر وحی نازل کی ہے اور کہا ہے کہ مسلمانوں اور مومنوں میں سے کوئی ایسا ہے جس کے گناہ بہت سارے ہیں، گناہ کبائر بہت سارے ہیں۔ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اگر وہ بندہ شرک نہیں کرتا ہے تو میں چاہوں تو ایمان کی وجہ سے اس کے سارے گناہ کو معاف فرما دوں۔ علماء نے اس حدیث کے 2 مطلب بیان کیے۔ ایک مطلب تو یہ ہے کہ وہ صاحب ایمان ہے، مسلمان ہے، مومن ہے، مشرک نہیں ہے وہ، لیکن گناہ بہت سارے ہیں۔ اللہ چاہے تو بغیر حساب و کتاب سے اسے جنت میں داخل کر دے، اللہ چاہے تو بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل کر دے۔ اور ایک دوسرا مطلب یہ ہے کہ وہ آدمی مشرک نہیں ہے، صاحب ایمان ہے، تو جنت میں جائے گا، ضرور جائے گا، اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جائے گا، لیکن پہلے وہ جہنم میں جا کر اپنے گناہوں کی سزا کو بھگت لے گا۔ یہ 4 تحفے ہیں دوستو جو اسراء اور معراج کے موقع سے ہمارے آقا نامدار احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو عنایت کیے گئے۔ نمبر 1 نماز کا تحفہ، جو 5 وقتہ نماز ہمارا پڑھتے ہیں۔ نمبر 2 سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں۔ نمبر 3 جس نے نیکی کی نیت کی، نیت کرنے کے ساتھ نیکی لکھ لی جاتی ہے، نیک کام کرے گا 10 نیکیاں لکھی جائیں گی، مزید بڑھائی جائیں گی۔ برائی کی نیت کی سزا نہیں لکھی جاتی ہے، برائی کر بیٹھے گا تو سزا دی جائے گی، اور 1 سزا۔ اور چوتھا ہدیہ، چوتھا تحفہ یہ کہ صاحب ایمان ہے، صاحب اسلام ہے، موحد ہے، وہ توحید کی حالت میں اس کا انتقال ہوا ہے، شرک اس نے نہیں کیا ہے، اس کے گناہوں کے ڈھیر بھی بہت سارے ہیں، اللہ چاہے تو اسے بخش سکتا ہے، بغیر حساب و کتاب کے بھی اللہ جنت میں داخل کر سکتا ہے۔ ہماری تقریر کا ایک دوسرا پوائنٹ یہ تھا کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسراء اور معراج کے موقع سے کیا مشاہدات کیے۔ دیکھیے مشاہدات تو بہت سارے ہیں۔ اس سے پہلے میں نے کہا تھا کہ اس واقعے کو تقریباً 25 صحابہ کرام نے نقل کیا ہے۔ اسراء اور معراج کے واقعے کو تقریباً 25 صحابہ کرام نے نقل کیا ہے۔ ان تمام روایتوں کو ہم جمع کرتے ہیں، بعض روایتیں اعلیٰ درجے کی ہیں، بعض روایتیں ادنا درجے کی ہیں، بعض روایتیں ذوق کے دائرے میں، ضعیف روایتوں کے دائرے میں آتی ہیں۔ ان تمام روایتوں کو ہم جمع کرتے ہیں تو مشاہدات نبی کے بہت سارے ہیں۔ اس مختصر سے وقت میں ان تمام مشاہدات کو بیان نہیں کر سکتا ہے۔
ہم چند باتیں آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں، جیسے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گزر رہے تھے، اور یہ جو مشاہدات میں بتا رہا ہوں، بعض مشاہدات ایسے ہیں جو اسرا کے درمیان میں پیش آئے ہیں، اور بعض مشاہدات ایسے ہیں جو معراج کے درمیان میں پیش آئے، یعنی جب آسمانوں کی زیارت کر رہے تھے۔ ایک راستے سے اللہ کے رسول گزر رہے تھے، بہت اچھی سی خوشبو آئی۔ آقا نے فرمایا کہ جبرائیل یہ کون سی خوشبو؟ فرمایا کہ یہ جو خوشبو ہے وہ فرعون کی بیٹی کے خادمہ کے جنت کی خوشبو ہے۔ فرعون کی بیٹی کے خادمہ کی جنت کی خوشبو ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جبرائیل یہ کون سا معاملہ ہے؟ بات سمجھ میں نہیں آئی، یہ کیا معاملہ ہے؟ حضرت جبرائیل نے فرمایا کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرعون کی بیٹی کی ایک خادمہ تھی۔ ایک دفعہ کی بات ہے کہ وہ خادمہ فرعون کی بیٹی کو کنگھی کر رہی تھی۔ کنگھی کرنے کے دوران کنگھی اس کے ہاتھ سے گر گئی۔ اس کے بعد اس خادمہ نے کنگھی کو اٹھایا اور کہا بسم اللہ، اللہ کے نام سے کنگھی کو اٹھاتی ہوں۔ فوراً فرعون کی بیٹی نے کہا یہ بسم اللہ، یہ اللہ کون ہے؟ یہ تم کس کا نام لے رہی ہو کہ اللہ کے نام سے اٹھا رہے ہو کنگھی کو؟ کس کا نام لے رہی ہو؟ کیا میرے والد ہیں؟ اس خادمہ نے جواب دیا نہیں، یہ اللہ وہ رب ہے جو میرا بھی رب ہے، تیرا بھی رب ہے، اور تیرے والد کا، تیرے باپ کا بھی رب ہے۔ وہ اللہ وہ ہے جو ساری کائنات کا رب ہے، کائنات کے ذرے ذرے سے لے کر اور کائنات کی بڑی سے بڑی چیز، جتنی بھی چیزیں کائنات میں، وہ سب کا رب ہے، اسے اللہ کہتے ہیں۔ میں اس اللہ کو مانتی ہوں اور اسی اللہ کے نام سے کاموں کی ابتدا کرتی ہوں، اسی اللہ کا نام لے کر میں نے اس کنگھی کو اٹھایا ہے۔ فرعون کی بیٹی نے کہا کہ میں تو اپنے والد فرعون کو کہہ دوں گی۔ خادمہ ایمان میں مضبوط تھی، آج کے مسلمانوں کی طرح جو اکثر مسلمانوں کی صورتحال ہے کہ ڈھلمل یقین ہے، وہ ان کا یقین ڈھلملاتا رہتا ہے، کبھی ادھر کبھی ادھر، کبھی ایسا کبھی ایسا۔ تو وہ خادمہ ڈھلمل یقین نہیں تھی، وہ خادمہ پختہ ایمان والی تھی۔ اس نے کہا کہنا ہے کہہ دو، لیکن میں اپنے ایمان سے ہٹ نہیں سکتی۔ فرعون کے یہاں بات پہنچتی ہے، فرعون نے کہا اس اللہ کو چھوڑ دو، مجھے رب مانو۔ اگر تم مجھے رب نہیں مانتی ہے تو میں تجھے جلا کر راکھ کر دوں گا۔ اس خادمہ نے کہا کہ مجھے جلا دو، لیکن میں اس اللہ سے اپنے ایمان کو، عقیدے کو ہٹا نہیں سکتی۔ فرعون نے تانبے کے برتن میں تیل ڈالا اور تیل جب کھولنے لگا تو اس خادمہ سے کہا کہ پہلے تیرے بچوں کو میں ڈالوں گا اور پھر اس کے بعد تجھے ڈالوں گا، تو توبہ کر لے ایمان سے۔ اس نے کہا نہیں، ایمان سے توبہ نہیں کر سکتی، میں ایک بات تجھ سے کہنا چاہتی ہوں، وہ یہ کہ جب میں مر جاؤں، میرے بچے مر جائیں، ان سب کی ہڈیوں کو لے کر ایک کپڑے میں باندھ کر ایک جگہ ہم سب کو دفن کر دینا، الگ الگ دفن نہ کرنا۔ فرعون نے کہا ٹھیک کر دوں گا۔ اس کھولتے ہوئے آگ میں پہلے اس خادمہ کی بچیوں کو اور بچوں کو ڈال دیا گیا۔ ایک بچی بچ گئی، گود میں بچی تھی۔ ماں کبھی بچی کے منہ کو دیکھتی اور کبھی بچی ماں کے منہ کو دیکھتی۔ گود والے بچے ماں کو بہت پیارے ہوا کرتے ہیں۔ ماں دیکھ رہی تھی بچی کے منہ کو اور بچی ماں کے منہ کو دیکھ رہی ہے۔ اچانک اللہ تعالیٰ قوت گویائی دیتے ہیں اور بچی کہتی ہے اے ماں آگ میں کود جا، کھولتے ہوئے تیل میں کود جا۔ اے ماں یہ دنیا کا کھولتا ہوا تیل اور دنیا کا یہ عذاب جو ہے آخرت کے عذاب کے مقابلے میں انتہائی معمولی ہے، انتہائی معمولی ہے۔ ہم اور آپ جو آگ جلاتے ہیں، کھانا پکاتے ہیں، گیس چولہا جلاتے، اس آگ سے 72 گنا زیادہ یا 70 گنا زیادہ آخرت کی آگ ہوگی۔ اس بچی نے کہا کہ ماں کود جا
اور پھر بچی کو بھی ڈال دیا گیا، ماں کو بھی ڈال دیا گیا کھولتے ہوئے تیل میں۔ حضرت جبرائیل نے فرمایا کہ اس خادمہ کو اللہ نے جو جنت دی ہے، اسے جنت کی یہ بھینی بھینی خوشبو آپ کو آئے۔ ایمان کی حفاظت ضروری ہے دوستو، ہمارے آقا اکابر نے حفاظت کی، ایمان کا سودا نہیں کرنے کا، جان چلی جائے لیکن ایمان کا سودا نہیں ہونا چاہیے۔ ہمارے نبی نے راستے میں یہ بھی مشاہدہ کیا، حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا تھا کہ آپ جب جائیں اور راستے میں کوئی آواز دے اس کی طرف متوجہ نہیں ہونا ہے۔ اللہ کے رسول جا رہے تھے، مسجد حرام سے روانہ ہو چکے تھے، مسجد اقصی کی طرف جا رہے تھے، راستے میں ایک بوڑھی عورت یا بوڑھا مرد آواز دے رہا ہے، حضرت جبرائیل اللہ کے رسول کے ساتھ تیزی کے ساتھ جا رہے تھے، بوڑھی عورت تھی وہ۔ حضرت جبرائیل نے کہا آپ جانتے ہیں وہ کون ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جبرائیل نے بتایا کہ یہ دنیا ہے، یہ دنیا ہے، اس کی جتنی عمر گزر چکی ہے گویا کہ دنیا کا اتنا حصہ گزر چکا ہے۔ وہ بوڑھی عورت تھی، اب اس کی کتنی عمر باقی ہوگی آپ اندازہ لگائیں، اتنی عمر دنیا کی باقی رہ گئی ہے۔ وہ شیطان کی شکل میں وہ دنیا تھی، آپ اس کی طرف متوجہ ہوتے تو آخرت سے وہ آپ کی توجہ کو ختم بھی کرا سکتا۔ آگے بڑھتے ہیں، پھر دیکھتے کچھ لوگ ایسے جن کے ناخن تانبے کے، وہ اپنے ناخن سے اپنے چہروں کو نوچ رہے ہیں۔ اللہ کے رسول فرماتے جبرائیل کون ہے؟ حضرت جبرائیل کہتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے بھائیوں کے، اپنے مسلمان بھائیوں کے، انسانوں کی غیبت کیا کرتے ہیں۔ قرآن کریم نے کہا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ، کیا تم یہ گوارا کرو گے کہ تم اپنے مرے ہوئے بھائی کے گوشت کو نوچ نوچ کر کھاؤ؟ یقیناً بھائی کے مرے ہوئے بھائی کے گوشت کو کھانا کوئی انسان پسند نہیں فرمائے گا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جب تم کسی کی غیبت کرتے ہو، کسی کے پیٹ پیچھے اس کی برائی کرتے ہو، ایسی باتیں جو اس کے سامنے کہی جائے تو اسے بری لگیں گی، گویا کہ تو نے اپنے مردہ بھائی کے گوشت کو نوچ نوچ کر کھایا۔ آقا نے فرمایا کہ جو لوگ تانبے کے ناخن سے اپنے چہرے کو نوچ رہے تھے، فرمایا کہ وہ غیبت کرنے والے تھے۔ دوستو وقت نہیں ہے، ورنہ بتاتا میں کہ ہمیں اپنا جائزہ لینا چاہیے کہ ہمارے 24 گھنٹے میں سے کتنے گھنٹے ایسے ہیں جو غیبت میں گزرتے ہیں، کتنے گھنٹے ایسے ہیں جو دوسروں کی دشمنی اور حسد اور بغض میں گزرتے ہیں۔ ہمیں جائزہ لینا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور مشاہدہ کیا، اور وہ مشاہدہ یہ کہ دیکھا کچھ لوگ ایسے ہیں کہ ان کے ایک جانب تازہ اور فریش گوشت رکھا ہوا ہے، اور دوسری جانب ان کے بدبودار اور خراب گندا گوشت رکھا ہوا ہے، لیکن وہ افراد تازہ گوشت کو چھوڑ کر بدبودار گوشت کو کھا رہے ہیں۔ آقا نے فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے گھر میں بیویوں کے ہوتے ہوئے، نکاح کے ذریعے آئی ہوئی عورتوں کے گھر میں ہونے کے باوجود وہ دوسری عورت پر تاک جھانک کرتے ہیں، دوسری عورتوں کے ساتھ وہ زنا کرتے ہیں، غلط تعلقات قائم کرتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں اچھے گوشت کو چھوڑ کر سڑے اور بدبودار گوشت کو کھا رہے ہیں۔ فرمایا کچھ لوگ ایسے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ ان کے پیٹ بہت بڑے بڑے پھولے ہوئے ہیں، ان کا اٹھنا مشکل، ان کا بیٹھنا مشکل ہے۔ آقا نے فرمایا کہ یہ سود خور ہے، یہ سود کھانے والے ہیں۔ فرمایا کچھ لوگوں کو میں نے ایسے دیکھا، عورتوں کو جس طرح عصائی کے دکان میں گوشت کو لوہے میں لٹکا دیا جاتا ہے، ہم نے کچھ لوگوں کو دیکھا کہ وہ لوہے کی سیخ میں لٹکے ہوئے آسمان و زمین کے درمیان۔ میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ کہا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے شوہروں کی طرف بچوں کی غلط نسبت کرتے ہیں، بچہ کسی اور کا ہوتا ہے، انہوں نے غلط کام کروایا اور وہ عورتیں کہتی ہیں یہ بچہ ہمارے شوہر کا ہے، حالانکہ حمل شوہر سے نہیں ٹھہرا ہے۔ اسی طرح دوستو ایک دو نہیں اور بھی بہت سارے مشاہدات ہیں، تاثرات ہیں جن کو بیان کیا جا سکتا تھا، لیکن وقت کی کمی کی وجہ سے انہی مشاہدات پر بات مکمل کی جاتی ہے۔ ایک بات اور کہتے چلوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج سے واپس آئے، صبح سویرے غمگین تھے،
غمگین کیوں تھے؟ اس وجہ سے تھے کہ میں اپنی قوم کو جب کہوں گا کہ مجھے راتوں رات کے مختصر حصے میں نے یہاں سے مسجد اقصی شام کا سفر کیا، فلسطین کا سفر کیا، ساتوں آسمان کو دیکھا، جب میں کہوں گا تو میری قوم مجھے جھٹلائے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم دل برداشت تھے، گردن جھکائے ہوئے صبح سویرے بیٹھے ہوئے تھے۔ ابو جہل گزرتا ہے اور تانے مارتا ہے، کہتا ہے محمد کیا بات ہے، بہت مغموم نظر آ رہے ہو، کیا آج بھی کوئی نئی وحی آئی ہے؟ کیا کوئی نئی کرشمہ سازی ہوئی ہے؟ کیا کوئی نئی کرامت اور نیا معجزہ آیا ہے؟ بتاؤ۔ اللہ کے رسول نے موقع کو غنیمت جانا اور کہا کہ ہاں آج رات بھی بہت عظیم چیز پیش آئی۔ کہا کیا؟ کہا کہ رات کے مختصر سے حصے میں نے مکہ مکرمہ سے بیت المقدس کا سفر کیا اور پھر ساتوں آسمان کے اوپر میں نے زیارت کی اور راتوں رات واپس آ گیا۔ ابو جہل کہتا ہے کہ محمد اگر قوم کے لوگوں کو میں بلاؤں تو کیا قوم کے سامنے آپ اس بات کا اقرار کریں گے؟ انہوں نے کہا ہاں کروں گا۔ لوگ آئے اور کہا کہ دیکھو محمد کیسی باتیں کہتا ہے۔ اللہ کے رسول نے پوری بات بتائی۔ لوگوں نے کہا کہ بات ماننے کی نہیں ہے۔ دوڑے دوڑے کچھ لوگ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس جاتے اور کہتے ابو بکر ذرا یہ بتاؤ، کوئی اگر یہ کہتا ہے کہ میں رات کے مختصر سے حصے میں مکے سے لے کر میں بیت المقدس شام اور فلسطین چلا گیا، کیا بات ماننے کی ہو سکتی ہے؟ بعض روایتیں کہتی ہیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا یہ بات تو سمجھ میں نہیں آتی، یہ بات تو نہیں مانی جا سکتی ہے۔ فوراً ان چڑھانے بڑھانے والوں نے کہا کہ یہ بات ہم نہیں کہہ رہے، یہ بات تیرے محبوب کہتے، محمد کہتے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ پہ قربان جائیے، فوراً کہتے اگر یہ بات ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تو خدا کی قسم یہ بات سچ ہوگی، جھوٹ نہیں ہو سکتی۔ لوگ کہتے کیسی بات؟ کہا کہ یہاں تو معمولی سی بات ہے، مکے سے بیت المقدس کا سفر 40 دن کا ہے، اونٹ کی سواری سے 40 دن کو مختصر کر کے چند لمحوں میں مان لیا جائے۔ سفر 40 دن میں ہو سکتا ہے، لیکن میں کہتا ہوں 40 دن میں نہیں، چند لمحوں میں ہوا۔ ہم نے تو اس سے بڑی بات مانی، ہم نے تو جبرائیل کو دیکھا نہیں، ہم نے تو آسمانوں کی زیارت نہیں کی، ہم نے تو اللہ کا دیدار نہیں کیا۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارے محبوب کے پاس ساتوں آسمان کے اوپر سے حضرت جبرائیل وحی لے کر آتے ہیں۔ ہم نے جس وحی کو دیکھا نہیں، جانا نہیں، اس وحی کو ہم نے جب مان لیا ہے، یہاں تو مسافت کے کم کرنے کی بات ہے، یہاں ماننے میں کون سی پریشانی؟ فرمایا کہ میرے محبوب کہتے ہیں تو بات سچی۔ پھر مکے کے مشرکین نے کچھ سوالات کیے کہ بیت المقدس میں کتنے ستون ہیں، دروازے کتنے ہیں، کھڑکیاں کدھر ہیں۔ اب کوئی آدمی کہیں مہمان بن کے جاتا ہے تو گھر کے دروازے، گھر کے پلر، گھر کی کھڑکیاں گنا نہیں کرتا ہے، لیکن ہمارے حبیب تھے، اللہ کے رسول خاتم الانبیاء تھے، کہتے کہ جیسے ان لوگوں نے سوال کرنا شروع کیا، اللہ تعالیٰ نے پوری بیت المقدس کو لا کر میرے سامنے کھڑا کر دیا، گویا کہ میں مسجد حرام میں بیٹھا ہوا ہوں، حتیم کے سامنے بیت المقدس کو لا کر کھڑا کر دیا گیا ہے۔ لوگ پوچھ رہے دروازے کتنے، میں گن کر بتا دے رہا ہوں اتنے دروازے ہیں۔ لوگ پوچھتے ہیں ستون کتنے ہیں، میں نے گن کے بتا دیا اتنے ستون ہیں۔ لوگ پوچھتے ہیں مشرق میں کتنے دروازے ہیں، میں نے گن کے بتا دیا۔ اور جب باتیں بتا دی تو لوگوں نے کہا کہ ہاں یہ جو بات کہہ رہا ہے بات تو سچی ہے، جو سوالات ہم نے کیے ہیں سوالات کے جوابات تو بالکل صحیح ہیں۔ دوستو یہ ہے اسراء اور معراج کا واقعہ، کیا تحائف ملے، کیا مشاہدات ہوئے اور لوگوں کی طرف سے کیا ریئیکشن ہوا۔ یہ باتیں میں نے 2 ہفتے میں آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ یہ موضوع ایسا ہے کہ 2 ہفتہ نہیں 10 ہفتے جا سکتے ہیں، لیکن نیا مہینہ آتا ہے تو نیا پیغام پیش کرنا پڑتا ہے۔
اور اسی طرح موقع و محل سے عناوین بدلنے پڑتے ہیں. اسی لیے آج کے جمعے میں یہ بات مکمل کی جاتی ہے، اسراء اور معراج کی بات. اللہ تعالی ہم سب کو سیرت طیبہ صحیح طرح سے پڑھنے، سمجھنے اور سمجھانے اور سیرت پر صحیح طرح سے چلنے کی اللہ توفیق عنایت فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.